قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ ناظرین و سامعین، آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن مسلمان کے لیے عید کا دن ہے، اور جمعرات گویا کہ عید کی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے آج کی رات اور کل کے دن درود شریف پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات جمعہ کا دن کا درود ڈائریکٹ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کیجئے، جمعرات کو ہو سکے، جمعہ کے دن ہو سکے۔ کئی فتنوں سے پڑھنے والے کی حفاظت ہو جاتی ہے، بالخصوص دجال کے فتنے سے، جو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجالیت تو آ چکی، دجال کے کام بھی آ چکے، قریب ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور کچھ طاقتیں بھی اس وقت دجال کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ دجال کے فتنے سے سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا محفوظ ہو جاتا۔ اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والا دن کوئی ایک آدھ گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس گھڑی میں کی گئی دعا تازہ بتازہ قبول ہو جاتی۔ جمعہ کا دن اجتماع کا دن ہے، اس لیے آج کی رات، کل کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاریے، کیا پتہ یہی چیز ہمارے کام آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن اپنی اماں کے گھر رہے، جیسے کہ میں نے گزشتہ ایک نشست میں بتایا تھا کہ دائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد سے لینے آئیں، اور سب نے یتیم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ اللہ کو وہ گودیں، وہ جھولیاں پسند ہی نہیں آئیں، اللہ کو ان کے دودھ بھی پسند نہیں آئے کہ میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان گودوں اور ان جھولیوں میں پلے اور ان کا دودھ پیے۔ بس اللہ نے، یہ انتظامات اللہ کے ہوتے ہیں، جس طرح نبی اللہ کے چنے میں ہوتے ہیں، اللہ چنتا ہے، یاد رکھیے گا، نبی محنت سے نہیں بنتے۔ ولایت، عالم بننا، مفتی بننا، محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ نبوت ایک ایسی وہبی چیز ہے کہ اللہ جس کو چاہے، لیکن اللہ بھی ہر کسی کو نہیں دیتا، چنتا ہے۔ بے عینی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے گودیں بھی چنی، سواریاں بھی چنی، شہر بھی چنا، گھر بھی چنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بھی چنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے سسرال بھی چنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو بھی چنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کو بھی چنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی چنا۔ آپ اور میں جتنے میں ہیں، چنی ہوئی امت ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ بس اللہ ہمیں اس اعزاز کی، یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے۔ مقدر میں حلیمہ کی گود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ اپنے گاؤں لے گئی، یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک دائی حلیمہ کے گھر رہے،
دائی حلیمہ نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز و نخروں کو برداشت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاڈ دیے اور پیار دیا۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، دل کے اندر انوارات کو بھرا گیا۔ پھر شب معراج شق صدر ہوا، اور بعض علماء نے لکھا ہے بعثت کے وقت بھی ہوا، غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت دی جانی تھی۔ اکثر علماء نے تو یہ 3 مقامات لکھے ہیں، کچھ علماء نے ایک اور بھی لکھا ہے، لیکن بہرحال شق صدر صرف نبی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جملہ ملتا جلتا ہے جس کو شرح صدر کہے جاتا۔ شق صدر دل کو چیرنا ہے، چیر کے انوارات کو بھرنا ہے، پھر سی دینا ہے، اور شرح صدر دل کو کھولنا اور دل کا اطمینان کسی ایک بات پر اللہ کی طرف سے آ جانا۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دعائے استخارہ میں بھی علماء نے یہ چیز لکھی ہے، کبھی کبھی تو استخارہ میں جس کام کی نیت ہوتی ہے اللہ اسی کو دکھا دیتا ہے کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اگر وہ نہ آئے تو جدھر رجحان قلب ہو جائے، جدھر اطمینان قلب ہو جائے، جدھر شرح صدر ہو جائے۔ صدر دل کو کہتے ہیں، سینے کو بھی کہتے ہیں، اور شرح کھلنے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک دل میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے۔ یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کے اور میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن شق صدر صرف نبوت کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں مکہ سے مدینہ آئے اپنی والدہ کے ساتھ۔ بعض مورخین نے 1 مہینہ لکھا ہے، بعض علماء نے مہینے سے کچھ دن اوپر لکھے ہیں۔ یہ آپ کا ننھیال تھا مدینہ پاک۔ مدینہ سے واپسی ہوئی تو راستے میں اماں کا انتقال ہوا، جسے مقام ابوا کہتے ہیں، وہاں پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ پھر دادا بھی 8 سال کی عمر میں چلے گئے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک دنیاوی سہاروں سے بے سایہ کرتا گیا۔ اللہ نے صرف اور صرف اپنا سایہ نبی پر رکھنا تھا، اس لیے اللہ نے یہ بچپن میں سارے، کوئی یوں نہ کہے کہ فلاں نے نبی کو پالا، فلاں نے نبی کو پالا، فلاں نے نبی کو پالا، فلاں نبی کا سہارا بنا۔ اللہ کہتے ہیں صرف میں سہارا ہوں اپنے نبی کا۔ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، کہتے ہیں، اس پر قرآن و سنت کی دلیل کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ساری امت پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تو دادا بھی ملک عدم کو سدھار گئے، یعنی اگلا سفر اختیار کر لیا۔ پھر چاچا نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پرورش میں رکھا ہے، اور چاچاؤں نے بھی خیال رکھا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخ کا ظلم ہے، چونکہ تاریخ اکثر اسلامی جو ہے نا یہ کرایہ داروں نے بیٹھ کر لکھی ہے، اور بنو عباس کے زمانہ میں یہ لکھی گئی اور انہوں نے چن چن کر وہ چیزیں نوٹ کی ہیں اس کے اندر۔ دوسرے چاچاؤں کو گم کر دیا گیا، لیکن پھر بھی یہ ہمارا یقین ہے کہ چاچا جناب ابی طالب نے جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھا، دنیاوی سہاروں نے اتنا خیال نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 یا 9 سال کو پہنچی تو چاچا ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ دادا کی جدائی آنکھوں اور ماتھوں سے روشن تھی، ضد نہیں کی، نبوت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ دل چاہا کہ میں
چچا کے ساتھ جاؤں۔ تو چچا نے بھی شفقت کرتے ہوئے اتنا لمبا سفر ملک شام کا، یہ مکہ سے 1 مہینے کا سفر جانے کا ہے، 1 آنے کا ہے، ہو سکتا ہے 2-4 دن تھوڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے چاچا ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے جاتے۔ یاد رکھیے چاچا کو اتنے بڑے تاجر نہیں تھے، چھوٹے تاجروں میں عطر کی دکان تھی، عطر بیچتے تھے جناب ابی طالب، جس کے باعث بعد میں آگے چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی چاچا سے مانگ لیے تھے، گھر میں بوجھ کم پڑے چاچا پر، اور حضرت علی کے ایک بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس نے جناب ابی طالب سے مانگ لیا تھا کہ ابو طالب پر بوجھ تھوڑا پڑے، آمدنی کم تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لاڈ اور پیار تھا، ساتھ لے لیا۔ ملک شام کے قریب پہنچے تو بحیرہ راہب کے کلیسا کے قریب سے گزرے، یہ عیسائیوں کا بہت بڑا تورات و انجیل کا حافظ پادری تھا۔ دور سے وہ اس قافلے کو دیکھتا رہا، نظر پڑی تو جب قافلے نے ان کے کلیسا، اس کے گرجا کے قریب پڑاؤ ڈالا تو وہ اپنی کتابیں اٹھا کر، بوڑھا تھا بالکل، چلتا چلتا اس قافلے میں آ کر اس معصوم بچے کے سرانے کھڑے ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہیں۔ کہا کہ اس کا وارث والی کون ہے یہاں ساتھ؟ تو کہا گیا یہ جناب ابی طالب ہیں۔ اس نے کہا کہ میری تورات و انجیل کے تمام اوراق کہتے ہیں کہ یہ ہونے والا اللہ کا نبی ہے، اس لیے کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا جس اونٹ پہ یہ سوار تھے، اس بچے کے اوپر آسمان بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، اور یہ سائے میں آیا ہے، اسے دھوپ سے بچایا گیا ہے۔ اس کا ماتھا، اس کا چہرہ، اس کا بول چال، اس کا چلنا پھرنا بتاتا ہے، میری کتابیں کہتی ہیں، میرا علم کہتا ہے، یہ اللہ کا ہونے والا آخری نبی۔ جناب ابی طالب سے کہا کہ اسے ملک شام نہ لے جاؤ، اگر ملک شام لے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسائیوں نے اسے دیکھ لیا تو اس بچے کو وہ قتل نہ کر دیں، اس لیے کہ ان کو گوارا نہیں کہ آخری نبی ہونے والا مکے میں ہو، وہ تو ملک شام میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس نے اتنے دلائل دیے کہ قافلے والے مجبور ہوئے اور جناب ابی طالب نے محمد ابن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہیں سے واپس مکہ بھیج دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی عمر میں بکریاں بھی چرائی ہیں مزدوری پر، کو گھرانہ امیر نہیں تھا، بے شک سردار تھے مکے کے، لیکن وہ سرداری کعبے کی تولیت تک تھی، سر پر قبیلے کی سرداری تھی لیکن مال کی کمزوری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہیں چرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے رہے، ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آیا کہ قریش مکہ کی صلحوں کی جو کمیٹیاں ہوتی تھیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت بھی مورخین نے بیان کی، بلکہ رائے یہ ہونے والے اللہ کے نبی تھے،
دنیا انسانیت کی جہاں عقل ختم ہوتی ہے، نبوت کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ نبی تمام سے بڑا حکیم اور ماہر ہوتا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی اللہ پاک نبی کی زبان سے ہونے والی بات کو، نبی کے کردار کو، نبی کے اخلاق کو ایسا بنا سنوار کے رکھتا ہے کہ کسی کو بھی آگے چل کر جب نبی نبوت کا اعلان کرے تو کسی کو بھی ہاتھ یا انگلی اٹھانے کی، زبان اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر میں تعمیر کعبہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر کعبہ میں بھی حصہ لیا ہے۔ بلکہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب کعبہ تعمیر ہو گیا، حجر اسود کو دیوار میں لگانے کا موقع آیا تو عرب کے تمام قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے والا چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کی دیوار میں لگانا میری ذمہ داری ہے۔ قریب تھا کہ اس امن والی جگہ پر تلواریں چل جاتی۔ فیصلہ ہوا کہ کل، ابھی چلے جاؤ سارے گھروں میں، کل صبح صبح جو بندہ حرم کعبہ میں پہلا آ گیا اسی سے ہم فیصلہ کروائیں گے کہ حجر اسود کو کون اٹھا کے رکھے۔ دوسرے دن صبح صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے اٹھا کر کعبے میں پہنچا دیا۔ چنانچہ تمام قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانا، حکم مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا میرا فیصلہ منظور ہوگا؟ منظور ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی، خود حجر اسود کو اٹھا کر اپنی چادر کے درمیان میں رکھا اور تمام قبائل سے کہا کہ اس چادر کو اٹھاؤ۔ سب نے چادر کو اٹھایا۔ جب مقام حجر اسود کو رکھنے کی جگہ آئی، سب کو فرمایا رکھ دو، سب نے رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کی دیوار کے اندر نصب کر دیا۔ سب نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ داد تحسین دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کیا گیا۔ اب آپ نے تجارت شروع کی، چھوٹی موٹی مکے میں ہی رہ کر اونٹ لینا، دینا، بیچنا، خریدنا۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر، عظیمانہ کو دیکھ کر، اعلیٰ اخلاق کی بلندیوں کو دیکھ کر صرف مکہ میں نہیں سرزمین عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق والامین کا لقب دیا گیا کہ محمد ابن عبداللہ سے بڑھ کر سچا امانت دار کوئی نہیں۔ گھر گھر میں ہر عورت، ہر مرد کی زبان پر، بچے بچے کی زبان پر کہ محمد سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں اور محمد سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کس سے تھی مکے میں؟ سب سے بڑے آپ کے دوست عبداللہ ابن ابی قحافہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، جن سے اس وقت بھی دوستی تھی۔ ایک وقت آیا کہ آپ کی صداقت اور امانت کو دیکھتے ہوئے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو خود اپنے مال کی تجارت کی پیشکش کی۔ اس وقت دو ہی منڈیاں تھی عرب کی، یا شام تھی یا یمن تھا، اور تجارت کا طریقہ کیا تھا؟ پیسہ میرا، آپ مال لائیں، یہ کمیشن آپ کی ہوگی۔ کوئی آدھی آدھی دیتا تھا، کوئی 25% دیتا تھا، کوئی 40% دیتا تھا۔ اور حضرت خدیجہ مکے کی سب سے بڑی مالدار خاتون تھی، ان کے والد کی تجارت تھی، اور والد کے
انتقال کے بعد پورا تجارت اور بزنس حضرت ختیجہ کے ہاتھ میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کپڑے کی سب سے بڑی تجارت تھی حضرت عثمان غنی کے خاندان کی اور ان کی بھی، اور بھی باقی ملک شام سے سارا مکے میں بکنے والا گھروں کی ضرورت کا سامان لایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا تو اجازت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی باقی اگلی نشست میں رکھیں گے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔